الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے زیادہ واقعات کے اعتبار سے جو مشہور و معروف سورہ ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف یہ واقعات کے سلسلے میں نصیحت آموز جو واقعات پیش آئے ہیں اور عبرتناک واقعات جو پیش آئے ہیں، جس کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت اپنی زندگی میں جتنی اونچ نیچ دیکھتے ہیں اور جتنے حالات پر سے وہ گزرتے ہیں، ایک انسان بحیثیت انسان ہونے کے جن حالات پر سے وہ گزر سکتا ہے، وہ تمام حالات کا ایک ہی صورت میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے پوری امت کو سمجھایا۔ احسن القصص یہ 4 اعتبار سے ہیں۔ قصے قرآن پاک میں مختلف اعتبار سے بیان کیے گئے، لیکن سب کے سب ایک محدود، ایک مخصوص واقعہ کو، نصیحت کو اور حالات کو بیان کرنے کے بعد واقعہ ختم ہو گیا۔ یعنی از اول تا آخر کوئی بھی واقعہ بیان نہیں ہوا ہے الا سورہ یوسف کے۔ سورہ یوسف از ابتدا تا انتہا پورا مکمل واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو وہ بھی مخصوص ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ بھی مخصوص ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں تو وہ مخصوص ہیں، محدود ہیں۔ ان واقعات میں مفصل کوئی بھی بات تفصیل سے بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جامع ہونے کے اعتبار سے سورہ یوسف احسن القصص ہے، ناسخ ہونے کے اعتبار سے سورہ یوسف احسن القصص ہے، اور کامل ہونے کے اعتبار سے سورہ یوسف احسن القصص ہے، اور تمام مضامین کے وجود کے اعتبار سے سورہ یوسف احسن القصص ہے۔ تو اللہ جس کو احسن کہیں تو وہ احسن کیوں نہیں ہو سکتا؟ لا محالہ علماء فرماتے ہیں کہ قصے جو کچھ بھی بیان کیے جا چکے ہیں، کیے جائیں گے، اس میں اگر بہت ہی زیادہ لطف جس واقعے سے لیا جا سکتا ہے، جس سے نصیحت لی جا سکتی ہے، جس سے ہم لوگ عبرت لے سکتے ہیں، جس میں تسلسل آدمی پا سکتا ہے، وہ سورہ یوسف ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ بھی ہے، 55 کا واقعہ بھی ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا، یہ پورے واقعات کو بیان کیا گیا۔ 11 مضامین سورہ یوسف میں مذکور ہیں، 11 مضامین مذکور ہیں، اور وہ مضامین کسی بھی واقعہ جس کو قرآن نے نقل کیا وہ پورے مضامین مذکور نہیں ہیں۔ نمبر 1، یوسف علیہ السلام کے بچپن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور نمبر 2،
یوسف علیہ السلام کا اور اپنے والد کے ساتھ تعلق کو بیان فرمایا۔ نمبر 3، اپنے بھائیوں کے درمیان کا جو رشتہ تھا اور اس رشتے میں ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کو بھی بیان کیا۔ نمبر 4، از اول اللہ سے ہی وہ کس طریقے سے مربوط تھے، اور روز اول اللہ پر ان کا یقین کیسا تھا اور اللہ نے ان کی مدد کیسے فرمائی کنویں کے اندر، اس کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا یہ بچپن کے بعد غلامی کا واقعہ شروع ہوتا ہے، غلام بن کر ان کا بازار مصر میں فروخت ہونے کو بیان فرمایا۔ چھٹا، غلامی کی زندگی کس طریقے سے انہوں نے گزاری وہ بیان کیا۔ ساتواں، غلامی سے وہ آگے بڑھ کر جوانی میں کس طریقے سے ابتلا یعنی امتحان میں مبتلا کیے گئے زلیخا کے عشق میں، اس کو بیان کیا گیا۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام کا زندان میں جانا یعنی قید خانے میں جا کر وہاں کے صعوبتوں کو برداشت کرنے کو بیان کیا گیا۔ اور پھر نمبر 9، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بطور معجزہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر رؤیا کا معجزہ عطا فرمایا اس کو بیان کیا۔ وہ واقعہ جو 2 غلام آئے اور آ کر یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب کا ذکر فرمایا، ذکر فرمانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ عزت کے ساتھ بری ہوگا اور اسی خدمت کا مامور ہوگا جس خدمت میں یہ تھا، یعنی وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، وہی مقام پر اسے فائز کر دیا جائے گا، اسے ساقی خمر بنا دیا جائے گا۔ نمبر 2، جس کے سر پر سے کوے اور پرندے روٹیاں چگ رہے تھے، کہا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش لٹکا دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے، اس کو بیان کیا۔ پھر اسی کو اللہ نے سبب بنا کر وہ زمانہ جب گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معجزہ کو وہ ساقی خمر نے یعنی شراب پلانے کا جو خادم تھا، اس نے جس وقت بادشاہ کی پریشانی دیکھی کہ وہ یہ خواب دیکھ کر بہت بے چین تھا، پورے تعبیر رؤیا کے لیے یعنی اس خواب کی تعبیر کے لیے سب جو کچھ بھی اس زمانے کے دین کے ان کے مذہب کے اعتبار سے نمائندے تھے سب کو جمع کیا اور تعبیر پوچھا، کسی نے تعبیر نہیں بتائی۔ آخر میں اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، ارے بھائی تیرے جیل خانے میں رہتے ہوئے جس نے تعبیر بتائی ان کو ذرا بلاؤ، ان کے ذریعے سے تعبیر معلوم کرو۔ تو یہ 10واں واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور پھر یوسف علیہ السلام کے اسی تعبیر رؤیا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اتنا اعتماد پیدا کیا، مشیر خاص بنایا اور مشیر خاص بنانے کے بعد وزارت تک اللہ تعالیٰ لے جا کر پہنچائے۔ اور یہ 11واں واقعہ ہے کہ جو وزارت تک پہنچنے کا، اور وزارت تک پہنچنے کے بعد عزیز مصر اللہ نے ان کو بنایا۔ پھر وہی اللہ دیکھیے کبھی بھی کسی بھی نبی کو بدنام ہونے نہیں دیتے، جس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بدنام کیا جس عنوان پر، اللہ نے پھر اسی زلیخا کو لوٹایا اور لوٹا کر وہی ان کی بیوی بنی، پھر ان کی زندگی آگے بڑھی۔ بہرحال یہ تمام مضامین یوسف علیہ السلام کا اس میں سورہ یوسف میں بیان ہے۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مانگی اپنے بڑھاپے میں، اور مانگتے ہوئے یہ کہا تھا الحقنی بالصالحین، یا اللہ بس میں تجھ سے یہ مراد مانگ رہا ہوں، دنیا کے جو کچھ معاملات تھے وہ تمام معاملات آپ نے مجھے عطا فرمایا، وہ تمام چیزیں آپ نے مجھے عنایت فرمائی، میرے گم شدہ والدین مجھے مل گئے، میرے بچھڑے ہوئے بھائی مجھے مل گئے، اور میری عزت تو نے بچا لی، اور مجھ پر جو الزام لگایا زلیخا نے اس کے ذریعے اس سے بھی تو نے مجھے برات دے دی، اور زلیخا خود میری بیوی بن کر آ گئی۔ اور یہ تمام برات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہت بھی عطا فرمانی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے تو نے تعبیر رؤیا یعنی خواب کی تعبیر بھی مجھے عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب، بس مجھے دنیا میں کچھ لینا دینا نہیں ہے،
پوری زندگی میرے امتحان میں گزر گئی، پوری زندگی میں ابتلا میں گزار دیا، بس اب آخری منزل پر پہنچا ہوا ہوں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بس کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ میں اتنی آخر درخواست کرتا ہوں، توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے اسلام کے ساتھ وفات دے دے، مجھے جب وفات دے تو اسلام۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک نبی اتنے معجزات کے حامل، وہ خود یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اسلام پر میرا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم عام مسلمان ہیں، ہمیں کتنے فکر مند ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ۔ اسی لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں جنازے کی، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام، یا اللہ جس کو تو نے زندہ رکھنے کا فیصلہ کر دیا اسے اسلام کے مطابق جینے کی توفیق دے۔ ومن توفیتہ منا، جو ہم میں سے تو جس کو وفات دے گا فتوفہ الایمان، ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ نصیب فرما۔ تو حضرت نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسلمان بن کر وفات دے، جیسے کہ کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بے مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ وہی دعا یوسف علیہ السلام نے مانگی۔ پھر کہا یا اللہ بس اتنی درخواست ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا وہ باپ وہاں ہے، یہاں فلاں ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں جا کو دفن کرنا ضروری کیا، یہاں دفن نہیں ہو سکتے کیا؟ دیکھو بھائی، بعض مرتبہ قبرستان میں نیک لوگوں کے بازو دفن کرنے کی بھی فضیلت ہے، ورنہ حضرت صدیق اکبر کو سرکار کے بازو کیوں دفن کیا جاتا؟ حضرت عمر یہ تمنا کیوں کرتے مجھے آ کر حضور کے روضے میں ہی دفن ہونا ہے؟ بھئی یہ تمنا اگر غلط بات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں سخت حضرت عمر ہیں۔ وہ خود تمنا کرتے ہیں کہ میری اگر تدفین ہو تو وہ حضور کے پاس میں ہو، جنب میں ہو۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انصاف پسند انسان ہیں، کہاں ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جو اجازت دی وہ میری مروت میں، میری عمارت میں، میری دباؤ میں، میری حیات میں دی ہو، میرے مرنے کے بعد ایک بار دوبارہ جا کر پوچھ لینا وہ جگہ جو آپ اپنے لیے متعین کیے ہیں کیا عمر کے لیے وہ جگہ مل سکتی ہے؟ عمر کا جنازہ آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، اجازت دیں گے تو آگے آئیں گے، ورنہ عمر پیچھے چلے جائیں گے، عام قبرستان میں دفن ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر لیں، آخری سلام حضور اپنے والد محترم کو کیا، اور اس کے بعد وہاں سے حجرہ خالی فرما کر نکل گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ جگہ جو اپنے لیے متعین کیا تھا اسے انہوں نے ہدیتاً ہبہ کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک سعادت ہے، یہ ایک سعادت۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ ہر انسان کا عمل کے ساتھ قبر میں معاملہ ہوگا، ہر انسان کے عمل کے ساتھ۔ بس قبر میں جیسے کہ پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس جب کرائے پر دیا اپنا مکان تو اس نے 2000 درہم میں دیا۔ لوگوں نے پوچھا ارے اللہ کے بندے، 1000 درہم مارکیٹ میں چل رہا ہے، سنگل بیڈ روم ہال کچن، اور تو آ کر 2000 بول رہا ہے، کیا مطلب؟ تو کہنے لگا 1000 تو کرایہ ہے، 1000 تجھے میں عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوس دے رہا ہوں، اس کے لیے 1000 روپے کرایہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے پڑوس عبداللہ ابن مبارک ہوتے ہیں تو کتنا عظیم شخصیت، ان کا پڑوس ہونا کتنی بڑی سعادت، اس پر اس نے کرایہ متعین فرمایا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اس پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یوسف علیہ السلام انتقال ہو گئے۔ انتقال ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو کئی سال کے بعد منتقل کیا گیا، وہ واقعہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، تراویح کے بارے میں کچھ اہم مسائل بتائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ارے بھئی تراویح کے بارے میں اہم مسائل کیا؟ جب نماز پڑھی جائے پیچھے پڑھو ڈھنگ سے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جب حافظ صاحب قرات کرے بیٹھ کر نہ سنے۔ بعض لوگوں کی پرانی عادت ہوتی ہے رکوع تک بیٹھے سنتے رہتے ہیں آرام سے، جب حافظ صاحب رکوع میں جاتے کھڑے ہو کر کے رکوع میں چلے جاتے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں بھئی پھر آپ کو ثواب کہاں ملا بتائیے، آپ آنے کا مقصد کہاں سے پورا ہوا؟
آپ جو اتنی تکلیف پڑھ کر تشریف لائے ثواب لینے کے لیے، آپ کو ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ تراویح میں کھڑے ہوں گے، اور کھڑنے پر دگنا ثواب ہے، بیٹھ کر سننے پر سنگل ثواب ہے۔ ہاں کوئی معذور ہے، مجبور ہے، بھئی کوئی تکلیف ہے ان کو، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن بھئی معذور کے علاوہ غیر معذور کھڑے ہو کر تراویح پڑھیں۔ اور تراویح کے آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک توجہ سے سنیں۔ اصل تراویح اور دیگر نفل میں فرق کیا ہے؟ تراویح کا مقصد تکمیل قرآن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد مسجدوں میں الگ الگ تراویحوں کی جماعتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا ارے بھئی کیا ہو گیا، میں آپ لوگوں کو عزین ما رأیتکم عزین، میں تم لوگوں کو الگ الگ جماعتیں بنا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے بھائی؟ حضرت نے بلایا ابی ابن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زبردست حافظ بھی تھے اور بہت اچھے قاری بھی تھے، ایسے قاری تھے اللہ نے حضور کو حکم دیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سننے کا۔ فرمایا ابی قرآن پڑھو، فرمایا اقرأ علیک و علیک انزل یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا پڑھو ابی، فرمایا حضور کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، قرآن آپ پر نازل ہوا؟ فرمایا ابی پڑھ، تجھے پڑھا کر سننے کا اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا سمانی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا، حضرت ابی رونے لگے، اللہ میرا نام لے کر فرمایا کہ ابی سے سنو۔ تو ایسے ابی جو انتہائی اللہ کے محبوب قاری، حضرت ابی کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے قرآن سنے، جن کے قرآن پر حضور کو اعتماد تھا، حضرت عمر نے ان کو کھڑا کیا مصلی پر، کہا ابی تم 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ، اور سب کو کہا کہ تم ان کے پیچھے پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں تراویح ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا مسجد پر سے، مسجد پوری بھری ہوئی تھی، سب پڑھ رہے تھے تراویح۔ فرمایا اللہم نور قبر عمر، یا اللہ عمر کے قبر کو نور سے بھر دے، کما نور مساجدنا، جیسے انہوں نے رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کے ذریعے سے ہمارے مسجدوں کو منور کر دیا، ان کے قبر کو بھی تو منور فرما۔ تو یہ بہت رمضان مبارک کا اہم عمل ہے۔ من قام رمضان، حدیث پاک میں ہے جو رمضان میں تراویح پڑھے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان و احتساباً، 2 شرط لگائی، ایمان کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ، احتساب یعنی امید کے ساتھ، امید بھی ہو یقین بھی ہو میرا اللہ مجھے ثواب دے گا، میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ جیسے کہ میں نے کہا بدن کا کفارہ جیسا روزہ ہے، ویسے ہمارے بدن کا کفارہ تراویح بھی ہے۔ ہمارے بدن الٹے سیدھے حرکتیں پوری زندگی کیے ہیں، تراویح میں اللہ کے سامنے اتنا تھکائیں اپنے آپ کو کہ وہ بدن اللہ کے سامنے ایسا پاک ہو جائے جیسے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ویسے روزہ اور تراویح کے ذریعے سے بدن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بہرحال آداب یہ ہے کہ بھئی کچھ خواتین کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بیچارے جن کی رکعتیں، جس لیے کہ بھئی عورتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ کر عادت نہیں ہے، تو رکعتیں چھوٹ جانے کے بعد انہوں پریشان ہو جاتی، کیا کرنا، ایک رکعت پڑھ ڈال کو پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسا نہیں کرنا چاہیے، ارے بھئی شامل ہو جانا امام کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھنی چاہیے۔ یہ اور بھی کوئی مسئلہ اگر آپ کو پوچھنا ہو تو آپ چٹھی کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ چٹھی چھوٹی ہے لیکن مضمون کم از کم پورا 1 دن کا ہے۔ تراویح کے بارے میں کچھ اہم مسائل بولے تو وہ کچھ اہم مسائل کیا، پڑھنے کے بارے میں بولنا، قرات کے بارے میں بولنا، رکوع کے بارے میں بولنا، سجدے کے بارے میں بولنا، تسبیح کے بارے میں بولنا، کس کے بارے میں بولنا ہو تو وضاحت تو کرنا چاہیے نا بھائی۔ یہ تو لمبے ایک باب ہے، کتاب التراویح، کتاب التراویح مستقل ایک باب ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ وضاحت فرمائیں گے انشاءاللہ کل اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
지금 다시 줄이려. 예.